اچھا بچوں، آب زمزم مضمون آپ سب سے پہلے آپ نے شعر سے سٹارٹ کرنا ہے. شعر میں آپ نے اس بات کا شعر لکھتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ شعر جب لکھیں تو آب زمزم مضمون کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے کیسے لکھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اردو مارکر یوز کرنا ہے. اس کے لیے آب زمزم سے نیچے ون لائن لیو کر کے سینٹر میں آپ نے یہ شعر لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی دونوں سائڈیں ایکول ہونی چاہیے. شعر کے کوئی لفظ اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے. ایک لائن کا لفظ دوسری میں، اور یعنی کہ آپ جیسے آب زمزم کا تقدس بھی پہچانتے ہیں، آگے آپ نے جن کو نہیں لکھ دینا، آپ نے جن کو یا کعبے کی حقیقت سے شناسائی ہے. آپ نے بالکل اسی طرح اور ورڈنگ چینج نہیں کرنی، اور شعر کے ارد گرد انورٹڈ کوماز جو ہے وہ نہیں لگانے، کیونکہ کئی بچے انورٹڈ کوماز لگا دیتے ہیں اور آپ نے انورٹڈ کوماز شعر میں کبھی بھی نہیں لگاتے. آپ نے اس کو مارکر سے دونوں سائڈیں ایکول رکھ کے سینٹر میں لائن کے اور پیارا کر کے لکھنا ہے، اور اس کے اوپر نیچے ون لائن لیو کر دینی ہے. جیسے آب زمزم کا تقدس، تقدس مطلب ہوتا ہے پاکیزگی، پاکی. وہی پہچانتے ہیں جن کو کعبے کی حقیقت سے شناسائی ہے، یعنی جو کعبے کی حقیقت سے واقف ہیں. آپ نے اس میں یہ نہیں کرنا کہ آب زمزم کا تقدس بھی پہچانتے ہیں، اس کے نیچے لائن لیو کر دیں اور پھر اس کا ایک لائن لیو کر کے پھر جن کو کعبے کی حقیقت سے شناسائی ہے. اس طرح نہیں کرنا. آپ نے دو لائنز میں یہ لکھنے کے بعد اس کے اوپر اور نیچے لائن لیو کرنی ہے، اور اس کو یہ نہیں کرنا کہ بالکل اینڈ میں لکھ دیں یا سٹارٹ میں لکھ دیں. آپ نے اس کو سینٹر میں لکھنا ہے، اور پریکٹس کریں گے تو آپ کو بار بار پریکٹس اسی لیے دی جاتی ہے کہ تاکہ آپ لوگ صحیح طریقے سے آپ اپنے مضمون کو لکھنا سیکھیں. اور آپ کو اب آنا چاہیے تھوڑا بہت، تو آپ کو کلاس میں بھی پتہ ہی ہے کہ کس طریقے سے ہیڈنگز اور کس طریقے سے آپ کو لکھوائی جاتی ہیں. تھوڑا سا آپ لوگوں نے خود بھی اگر کوئی پھر بھی پرابلم ہوئی تو آپ لوگوں نے پوچھ لینا ہے کہ کس طرح کرنا ہے. خود اپنی مرضی سے بھی تھوڑا بہت آپ لوگ کر سکتے ہیں. اور ضروری نہیں ہوتا کہ یہ شعر جو ہے آپ نے جو میں نے لکھوایا ہے وہی، اس کے علاوہ بھی آپ کوئی اور آپ کو اچھا شعر لگے آب زم سے ریلیٹڈ ہو تو آپ کسی دوسری بک سے لے کے بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن ابھی میں پہلے تھوڑا آپ کو پڑھا دوں، پھر آپ کو کچھ امپورٹنٹ اور باتیں بتاؤں گی. مکہ معظمہ کی مسجد الحرام سے صرف 20 میٹر کے فاصلے پر جنوب مشرق کی جانب حجر اسود کی سیدھ میں ایک کنواں واقع ہے جس کو بئر زمزم کہتے ہیں. یہ بئر عربی میں کنویں کو کہتے ہیں. کنویں کو ہائی لائٹ کر دیں یا بئر کو ہائی لائٹ کر دیں، دونوں میں سے کسی ایک کو ہائی لائٹ کر دیں. آپ کو ہمیشہ کہا گیا ہے کہ پینسل اور ہائی لائٹر اپنے پاس رکھا کریں، کیونکہ جو چیزیں ہم نے ہائی لائٹ کروانی ہوتی ہیں اس میں مارکر یوز کرنا ہوتا ہے. بئر عربی میں کنویں کو کہتے ہیں. یہ کنواں آپ نے اوپر بھی صرف 20 میٹر کو بھی ہائی لائٹ کر دیں پہلی لائن میں، یعنی مکہ معظمہ کی مسجد الحرام سے صرف 20 میٹر کے فاصلے، 20 میٹر کو ہائی لائٹ کر دیں کے فاصلے پر جنوب مشرق کی جانب حجر اسود کی سیدھ میں ایک کنواں واقع ہے جس کو بئر زمزم کہتے ہیں. بئر زمزم کو ہائی لائٹ کر لیں. اور بئر عربی میں کنویں کو کہتے ہیں. یہ کنواں کعبہ شریف سے بھی قدیم ہے. قدیم مطلب ہوتا ہے پرانا ہے، اور یعنی کہ یہ کنواں جو ہے وہ کعبہ شریف سے بھی بہت زیادہ پرانا ہے. اور اس کی گہرائی کے بارے میں قیاس تھا. قیاس مطلب خیال تھا کہ 140 فٹ ہے، لیکن حالیہ پیمائش پر یہ 207 فٹ گہرا پایا گیا. 207 فٹ کو آپ ہائی لائٹ کر لیں. حالیہ ہوتا ہے کہ موجودہ جو ابھی حال ہی میں، یعنی حال ہی میں جو واقعہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حال ہی میں جو واقعہ پیش آیا ہو. لیکن آپ نے یہ حالیہ کا مطلب یہاں پہ ہوگا کہ موجودہ پیمائش پر، یعنی کہ ابھی جو پیمائش کی گئی ہے اس پر یہ 207 فٹ گہرا پایا گیا ہے. 207 فٹ کو ہائی لائٹ کر لیں. ممکن ہے کہ پانی کی مسلسل نکاسی کی وجہ سے یہ نیچا ہو گیا ہے. نکاسی ہوتا ہے کہ پانی کی نکاسی، یعنی کہ پانی جب مسلسل کنویں سے نکالا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ اس وجہ سے نیچا ہو گیا ہو. مسلمانوں کے نزدیک اس کا پانی متبرک ہے، یعنی کہ اس کا پانی بڑا فائدہ مند ہے، متبرک ہے، پاک ہے.
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हमेशा किबला रू और खड़े होकर पिया। किबला रू मतलब कि किबले की तरफ मुंह करके, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हमेशा किबले की तरफ खड़े होकर और किबले की तरफ रुख करके पिया और एक खुसूसी दुआ फरमाई, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ एक ऐसे इल्म का जो फ़ायदा देने वाला और ऐसे रिज़्क़ का जो मुझे खुले दिल से अता किया जाए और मुझे तमाम बीमारियों से शिफा अता फरमा। यानी कि मुझे तमाम बीमारियों से शिफा मरहमत फरमा की जगह आप अता फरमा भी लिख सकते हैं। आप पेंसिल से लिख लें, जो मरहमत लिख सकते हैं तो वो लिख लें, नहीं तो अता फरमा, कि मुझे तमाम बीमारियों से शिफा दे। आपने इसके जहाँ से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होते हैं और यानी ए अल्लाह के पास से स्टार्ट होते हैं, आपने यहाँ से हाईलाइटर यूज़ करना है और जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म होते हैं वहाँ पे आके जहाँ तक शिफा मरहमत फरमा तक आपने हाईलाइटर इस्तेमाल करना है। यानी कि ये ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ एक ऐसे इल्म का जो फ़ायदा देने वाला हो और ऐसे रिस्क का जो मुझे खुले दिल से अता फरमाया जाए या अता किया जाए या दिया जाए और मुझे तमाम बीमारियों से शिफा अता फरमा। यहाँ तक आपने मार्कर यूज़ करना है और इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप लिखें तो एक खुसूसी दुआ फरमाई इसके नीचे 1 लाइन लीव करें और सेंटर में अच्छा करके, जिस तरह का हमेशा आपको लिखवाया भी जाता है, तकरीबन कुछ बच्चों को तो आइडिया है क्योंकि 6th क्लास में आपको इसी पैटर्न से मजमून करवाए जाते हैं, बिल्कुल वही पैटर्न है, वही तरीका है। आपने इसको मार्कर से और अच्छा करके लिखना है और इससे नीचे नीचे जो है पैराग्राफ अगला स्टार्ट हो जाता है। आज से हजारों साल पहले की बात है कि आजकल जहाँ मक्का मुकरमा का मुतबरक शहर आबाद है, कि यानी जन मक्का मुकरमा का पाक मुतबरक शहर आबाद है, वहाँ रेत और झुलसी हुई पहाड़ियों के सिवा कुछ नहीं था। दूर दूर तक किसी जानदार का निशान तक ना था। कि यानी वहाँ क्या था, रेत थी और झुलसी हुई यानी सड़ी हुई या जिन पे कोई सब्जा नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती, उस तरह की पहाड़ियाँ थीं और दूर दूर तक किसी भी, क्यों ज़ाहिर है वहाँ पे पानी नहीं था, वहाँ पे कोई सब्जा नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से ये पहाड़ियाँ जो हैं झुलसी हुई थी और वहाँ पे इसलिए जानदार यानी जिंदा चीज़ भी कोई नहीं थी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें पानी की वजह से होती हैं। पानी और कोई खाने पीने की चीज़ मौजूद होती है तो होती है, तो इसलिए वहाँ दूर दूर तक किसी जानदार का निशान तक ना था। इसी ज़माने में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी हज़रत हाजरा को उनके नौमौलूद बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हमरा मक्के की बेआबो गया वादी में छोड़ आए। कि अल्लाह ताला ने उस ज़माने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि वो अपनी बीवी हज़रत हाजरा को, उनका छोटा सा नौमौलूद यानी शीरखार बच्चा था, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उनके हमरा मतलब साथ मक्के की बेआबो गया जहाँ पे कोई आबादी नहीं होती, पानी के बगैर जो जगह होती है वहाँ वादी में बेआबो गया का मतलब होगा कि पानी के बगैर। बेआबो बेआब का मतलब पानी के बगैर, या वादी यानी कि बिल्कुल बेअबान जहाँ पे कोई जानदार नहीं, इस तरह के वादी में छोड़ आए। जब ये काफिला इस मंजिल मकसूद पर पहुंचा तो साबर और शाकर खातून ने अपने मजाजी खुदा से सिर्फ एक बात पूछी। आपने लिखना है कि तो उस साबर और शाकर यानी सब्र करने वाली और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली बीवी ने अपने मजाजी खुदा कौन होते हैं, खामद, यानी हजरत या मजाजी खुदा की जगह आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी लिख सकते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सिर्फ एक बात पूछी, क्या हमारा यहाँ आना और रहना अल्लाह के हुक्म की तामील में है, कि तामील मतलब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। कि इसको आप जहाँ से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होते हैं, क्या हमारा यहाँ आना और रहना अल्लाह के हुक्म की तामील में, यहाँ तक हाईलाइट कर लें और इसको आपने निचली लाइन में लिखना है। इससे चाहे ऊपर नीचे 1 लाइन लीव कर दें।
اس کے بعد آپ نے آگے اس کے کوشچن مارک بھی لکھیں گے، اور کیونکہ یہ کوشچن کیا گیا ہے، جہاں پہ کوشچن کیا جائے وہاں کوشچن مارک لکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں جواب دیا، اس بات مطلب سر ہلا کر ہاں میں جواب دینا، ٹھیک ہے؟ تو وہ مطمئن ہوگی کہ اب ان کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جو ان کو وہاں لایا ہے وہی ان کی خبر گیری بھی کرے گا۔ خبر گیری مطلب دیکھ بھال بھی کرے گا، کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ان کی بیوی نے پوچھا کہ کیا ہمارا یہاں آنا اور رہنا کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا، تو وہ حضرت حاجرہ مطمئن ہوگی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں لایا ہے وہی ہماری دیکھ بھال بھی کرے گا، ہماری خبر گیری بھی کرے گا۔ یہ ذرا سیٹ کر ماں اپنے ننھے شیرخوار کو لے کر ایک پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھ کے، اوٹ لفظ سے ٹھے کو کاٹ کے آپ نے ٹے کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ ماں اپنے ننھے شیرخوار لکھنا ہے اور کو لے کر، یہ لفظ شیرخوار ہے، شیرخوار کو لے کر ایک پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھی، آپ نے لکھنا ہے ماں اپنے ننھے شیرخوار کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک پہاڑی کی اوٹ کو ٹھے کو کاٹ کے ٹے کریں، اوٹ میں بیٹھ کی۔ سورج بلند ہوتا گیا، دھوپ کی تیزی بڑھتی گئی، زمین تپ گئی، پانی کی چھاگل خشک ہونے لگی۔ چھاگل ہوتا ہے کہ مٹی جو برتن ہوتا ہے، پانی کی چھاگل خشک ہونے لگی، یعنی کہ پانی جو تھا وہ خشک ہونے لگا اور ذرا دیر میں سوکھ گئی۔ ماں بچے کے ہونٹ سوکھے پھر زبان خشک ہوگی۔ یہ لفظ خشک ہے، اس کو بھی ٹھیک کریں، دو کاف ڈبل کاف لگے ہوئے ہیں، خشک لفظ سے، اس کو صحیح کر لیں آپ لوگ۔ پھر زبان خشک ہوئی، ماں گھبرائی، ننھا سسکنے لگا، یعنی ماں کے ہوش اڑ گئے۔ اوزش لکھا ہوئے آپ نے ہوش لکھنا ہے، زی کو کاٹ دیں۔ ماں کے ہوش اڑ گئے، اپنی پیاس بھول گئی، بچے کی حالت دیکھ کر تڑپی، ادھر ادھر دیکھا، ریت کے سوا کچھ نظر نہ آیا، اوپر دیکھا زمین کو دور پایا، نیچے دیکھا زمین کو تنور پایا، یعنی گرم پایا۔ بقول میر انیس، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تب چڑھی تھی زمین کے بخار سے۔ آئینہ مہر کا تھا، مہر آفتاب کو کہتے ہیں، اور مقدر جو ہے گدلا یعنی میلا، غبار گرد کو کہتے ہیں۔ گردوں کو، گرد مطلب آسمان کو تب چڑھی تھی زمین کے بخار سے، یعنی کہ اتنی شدت کی گرمی کا کہہ رہے ہیں کہ اتنی شدت کی گرمی تھی کہ ہر چیز گرم تھی۔ آئینہ مہر کا تھا، یعنی کہ سورج بھی تپ چکا تھا، زمین میں اتنی زیادہ جو گرمی تھی کہ زمین کی گرمی کی وجہ سے ایسے لگ رہا تھا آسمان بھی تپ گیا ہے۔ اور گرمی کی شدت جہاں بیان کی جا رہی ہے، آپ نے شعر کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور مارکر اس کے لیے یوز کرنا ہے، اور آپ نے دونوں سائڈیں ایکول رکھنی ہیں اور اس سے اوپر اور نیچے ون لائن لیو کرنی ہے۔ آپ اس بات کا خیال رکھیں ہمیشہ۔ ان حالات میں حضرت حاجرہ بے ساختہ پکاری، اے خدا پانی پانی، اے خدا پانی پانی کو ہائی لائٹ کریں، ایک گھونٹ ایک قطرہ، یہاں تک آپ لوگ ہائی لائٹ کریں، اے خدا پانی پانی ایک گھونٹ ایک قطرہ۔ ہے تو یہ پیراگراف لمبا ہے لیکن سارا مارکر یوز کیا ہوا اچھا نہیں لگے گا، اس لیے تھوڑا سا ہی کر لیں، اور اس کو سینٹر میں لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ آگے پیراگراف چل رہا ہے۔ میرے لیے نہیں، میرے بچے کے لیے، شیرخوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، اے ابراہیم کے خدا، ابراہیم علیہ السلام، اوپر علیہ السلام کے لیے آپ لوگ ضرور ڈالیں سواد، اے ابراہیم علیہ السلام کے خدا، اس جنگل میں، اس بیابان میں، بیابان وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کوئی آبادی کوئی چیز نہیں ہوتی، اس ریگستان میں آگ کو گلستان بنانے والے،
اس آگ کے دریا میں پانی کا چشمہ بہا. میرے چشمہ وہ ہوتا ہے جہاں پانی ہوتا ہے, ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے. میرے ننے کو پانی کا ایک قطرہ عطا فرما. اللہ میاں مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں. اب پرواہ میں آگے ایک مسٹیک ہے کہ ہی نہیں ڈالنی, آپ نے ہی کو کاٹ دیں. اے اللہ میاں مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں, اس ننھی جان پر کرم فرما. گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر, بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر. کہ گرمی سے مضطرب مطلب بے چین تھا زمانہ زمین پر, یعنی کہ لوگ جو دنیا میں رہ رہے ہیں وہ سارے جو ہیں گرمی کی شدت سے بے چین تھے, بے قرار تھے. بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر, یعنی اتنی سخت شدت کی گرمی تھی تو جو دانا بھی زمین پر گرتا تھا وہ بن جاتا تھا. یعنی شدت, گرمی کی شدت یہاں پہ بیان کی ہے کہ کس قدر گرمی تھی. آپ نے اس شعر کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور اس کے بھی کیا کرنا ہے, سیم اسی طرح کے اوپر بھی ون لائن لیو کریں اور نیچے بھی ون لائن لیو کریں, اور دونوں سائڈیں ایکول رکھیں. پار کے نیچے پار آنا چاہیے اور گرمی کے نیچے بھون آنا چاہیے. اسی طرح آگے پیچھے نہ ہو. اگر کوئی لفظ زیادہ ہوں تو آپ ان کو ذرا تنگ کر کے لکھا کریں. اگر کچھ اوپر والی فرض کریں لائن میں اگر لفظ کم ہے تو اس کو آپ نے ذرا کھلا لکھ دینا ہے تاکہ, اور پریکٹس کیا کریں. پریکٹس سے بچے خود ہی صحیح ہو جاتے ہیں اور ان کو پریکٹس سے عادت بھی پڑ جاتی ہے. آخر کار بچے کی حالت نہایت نازک ہوگی, کہ آخر کار بچے کی حالت جو ہے بہت زیادہ نازک ہوگی. حضرت ابراہیم پریشانی کے عالم میں کبھی صفا کی پہاڑی پر جا کر دیکھتی تو کبھی مروہ کی پہاڑی پر. یہ یہاں پہ لفظ پہاڑی غلط لکھا ہوا ہے, آپ اس کو کریکٹ کر لیں, پہاڑی لکھ لیں, اور صفا اور مروہ کو ہائی لائٹ کر لیں. لفظ صفا اور مروہ اس کو ہائی لائٹ کریں. چڑھ کر نظر دوڑاتی کہ شاید کہیں پانی یا کوئی شخص نظر آ جائے جس سے وہ مدد لے سکیں. وہ اسی طرح صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑ رہی تھیں کہ 6 پھیرے مکمل ہو گئے. 6 پھیرے کو ہائی لائٹ کر لیں. 6 پھیرے مکمل ہو گئے, یعنی کہ 6 ان کے چکر مکمل ہو گئے. 7ویں مرتبہ, 7ویں کو بھی ہائی لائٹ کر لیں. 7ویں مرتبہ خدا سے دعا کرتی ہوئی دوڑی تو انہوں نے ایک آواز سنی. انہوں نے فوراً اسے مخاطب کر کے, یعنی کہ اس سے اپنی طرف اس کو مخاطب کیا, بلایا کہ نیکی کے نام پر مدد کی درخواست کی. حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو زمین سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا. ایک دوسری روایت کے مطابق 7ویں مرتبہ, 7ویں کو ہائی لائٹ کریں, اللہ سے دعا کرتی ہوئی حضرت ہاجرہ دوڑیں اور واپس آئیں تو دیکھا کہ بچے نے بے تابی سے جہاں ایڑیاں ماری اور رگڑی تھیں وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے. حضرت ہاجرہ علیہ السلام ضرور لگایا کریں, کیونکہ اس کے بغیر ویسے بھی گناہ ہوتا ہے. آپ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام یا حضرت ہاجرہ کے اوپر علیہ السلام ضرور لگایا کریں. حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے گھبراہٹ میں پتھر جمع کر کے ارد گرد ایک دائرہ سا بنا لیا, یعنی دائرہ ہوتا ہے سرکل سا بنا لیا تاکہ پانی ضائع نہ ہو اور کچھ دنوں کے لیے ذخیرہ ہو جائے. اور پانی پر ہاتھ رکھ کے فرمایا زم زم, اس کو مارکر سے لکھنا ہے اس لیے اس کو ہائی لائٹ کر لیں. زم زم یعنی اے پانی ٹھہر جا ٹھہر جا. زم زم کا مطلب کیا ہوتا ہے, ٹھہر جا ٹھہر جا. اسی سے چشمے کا نام, اس چشمے کا لکھ لیں کہ نام بھی زم زم, اور اس کو ہائی لائٹ کر لیں زمزم کو. اور اس کا پانی آب زمزم کہلایا اور مقدس پانی گردانا گیا, یعنی کہ مقدس پاک پانی گردانا گیا, کہ جانا گیا کہ آج آپ جیسے کہ آب زمزم کو ایک مقدس پانی کے طور پر پیتے ہیں اور اس کو مقدس پانی سمجھتے ہیں اور پیتے بھی ہیں. حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اسی چشمے کے پاس اپنی رہائش اختیار کر لی. رہائش مطلب اپنا
ٹھکانا یا گھر بنا لیا. چند ہی روز گزرے تھے کہ صحرا نشین بدھوؤں کا ایک قافلہ قریب سے گزرا. انہوں نے اڑتے اور چہچہاتے پرندے دیکھے تو قیاس کیا. قیاس کا مطلب ہوتا ہے خیال. خیال کیا کہ اس مقام پر کہیں پانی ہے، کیونکہ وہاں پہ پہلے تو کوئی جاندار نہیں تھا، کیونکہ وہاں پہ پانی موجود نہیں تھا، نہ ہی سبزہ تھا، تو اس وجہ سے وہاں پہ کسی جاندار کا نام و نشان نہیں تھا. تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید یہاں جو پرندے چہچہا رہے ہیں اور اڑ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کوئی پانی موجود ہے. پانی کی تلاش و جستجو ہوتا ہے کوشش. تلاش و جستجو یعنی کہ پانی کی تلاش میں یعنی کوشش انہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس لے آئی. حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر انہوں نے پانی کی اجازت طلب کی یعنی اجازت چاہی. آپ علیہ السلام کی اجازت سے ان لوگوں نے خود بھی پانی پیا اور اپنے اونٹوں کو بھی پلایا. پانی کی فراوانی دیکھ کر، فراوانی ہوتی ہے کہ کثرت، زیادہ، کسی چیز کا بہت زیادہ ہونا. پانی کی فراوانی یعنی کہ پانی بہت زیادہ دیکھ کر وہ بدھو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے اپنے خیمے نصب کر کے وہیں مقیم ہو گئے. نصب کا مطلب کیا ہوگا کہ انہوں نے اپنے خیمے وہاں پہ لگائے، نصب لگائے، وہیں مقیم ہو گئے، وہیں ٹھہر گئے. اس کے بعد یہ ماجرا ہوا کہ لوگ آتے گئے اور آباد ہوتے گئے، اور یوں شہر آباد ہو گیا. پہلے خیموں کا شہر تھا، پھر لوگوں نے پتھروں اور مٹی سے مکانات کی تعمیر شروع کر دی. اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک عظیم شہر وجود میں آ گیا. یہ وہی شہر تھا جسے کو کاٹ دیں جو آج مکہ مکرمہ کے نام سے جانا جاتا ہے. مکہ مکرمہ کو آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیں. یعنی مکہ مکرمہ کے نام سے آج یہی شہر جانا جاتا ہے. حج کے دنوں نہیں، اس کے بعد یہ ماجرا ہوا یہاں تک تو آپ کو، جو آج مکہ مکرمہ کے نام سے جانا جاتا ہے. اس سے نچلی لائن میں آپ نے نیکسٹ پیراگراف جو سٹارٹ ہے وہ ہے کہ حضرت حاجرہ نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان اضطراری حالت میں 7 چکر لگائے. اضطراری یعنی بے چینی کی حالت میں. آپ اس کی جگہ کوئی اور ایزی ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں کہ حضرت حاجرہ نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کو ہائی لائٹ کر لیں کہ پہاڑیوں کے درمیان اضطراری حالت میں یہ اگر کاٹ دیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، اضطراری حالت نہ بھی لکھیں تو صحیح ہے کہ اس طرح لکھ لیں. حضرت حاجرہ نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے تھے. آپ کی وہ ادا اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی کہ اسے اللہ تعالیٰ نے حج و عمرہ کا لازمی رکن بنا دیا. کہ یعنی یہ حج و عمرہ کا لازمی رکن ہے، حصہ ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. آج تک اہل ایمان بی بی حاجرہ کی طرح صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان بے تابی سے دوڑتے ہیں، جسے صحیح کہا جاتا ہے. صحیح کو ہائی لائٹ کر لیں، اس کو مارکر سے لکھیں گے. آپ نے اچھا اور خوبصورتی سے مارکر کا استعمال کرنا ہے. جو لفظ آپ نے بہت زیادہ بھی مارکر نہ چوز کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے آب زمزم بڑے احترام کے ساتھ پیتے رہے، اور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کے تو صلح حدیبیہ کے موقع پر منگوا کر پیا اور واپسی پر ساتھ لے آئے. ان کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام بھی سفر حج کے بعد واپسی میں عمرہ لایا کرتے تھے، اور یہ رواج اسی ذوق و شوق سے آج بھی جاری ہے. حج کے دنوں میں اور ان کے بعد حجاج اور زائرین کو پانی پلانا ہر دور میں عزت کا باعث سمجھا جاتا رہا ہے.
یعنی کہ جو حاجی اور جو مختلف زیارتیں وغیرہ کرنے کے لیے زائرین وغیرہ جاتے ہیں تو ان کو یہ پانی پلایا جاتا ہے اور پانی پیتے ہیں اور اس سے وہ سمجھتے ہیں اور ہوتا بھی ہے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اور حقیقت بھی ہے کہ یہ پانی جو ہے پاک پانی ہے اور مقدس پانی ہے. قریش نے پانی پلانے کی خدمت کے لیے قریش نے پانی پلانے کی خدمت کے لیے السقایا کا شعبہ قائم کیا. السقایا کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، جس کی یادگار لفظ سکا اردو میں بھی پانی لانے اور پلانے والے کے لیے موجود ہے. قیام مکہ کے دوران حجاج نے اپنے پانی پینے کے لیے آب زمزم کا استعمال رغبت اور کثرت سے کرتے ہیں اور جب وہ اپنے اپنے وطنوں کو لوٹتے ہیں تو تبرک کے طور پر آب زمزم کو ساتھ لے جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں یعنی بیان کرتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی جس غرض سے بھی پیا جائے اسی کے لیے مفید ہوگا، اور اگر شفا کی غرض سے پیا جائے تو اللہ اسے شفا دے گا، اور اگر سیراب ہونے کے لیے پیو گے تو اللہ تمہیں پناہ دے گا. یہ جبرائیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرابی ہے. آپ نے اس کو جہاں سے انورٹڈ کوما سٹارٹ ہوتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں یہاں تک مارکر سے اور اس سے اوپر نیچے ون لائن لیو کرنی ہے. تحقیق اور سائنسی تجربات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ زمزم کا پانی صاف ستھرا اور ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک اور پینے کے انتہائی قابل اور عالمی معیار کے عین مطابق ہے. اس پانی میں وصف ہے یعنی خوبی ہے کہ یہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے، سر درد میں مفید ہے، بینائی کو تیز کرتا ہے اور یہ نیک کاروں کا مشروب ہے. زمزم روئے زمین میں 5000 سال سے موجود ہے اور کبھی کمی واقع نہیں ہوئی. بیر زمزم اللہ تعالیٰ کا عرض پاک عرب پر ایسا معجزہ ہے جس میں اہل بصیرت کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. یہ مضمون تقریباً ختم ہو چکا ہے. آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کرنا ہے. اگر آپ میں سے کسی کو جو تھوڑے ویک اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ میں ان کو بتا دیتی ہوں کہ اگر وہ یہاں تک اگر یاد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جیسے کہ اس پیراگراف میں یہ پیچھے آ جائیں پچھلے پیج میں جسے صحیح کہا جاتا ہے یہاں تک بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ فل یاد کریں. یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ والا پیراگراف جہاں پہ اس کی حضرت حجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں اس پیراگراف کی 3rd لائن میں جسے صحیح کہا جاتا ہے یہاں تک بھی وہ یاد کر سکتے ہیں. اگر آگے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہیں تو یہاں تک لازمی کرنا ہے آپ نے. اچھا اب میں آپ سے کچھ کوشچن کرنا چاہتی ہوں. اگر آپ ریز یور ہینڈس. میرب اجاز آپ کو میں انمیوٹ کر رہی ہوں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ مضمون یاد کر کے ہم نے لکھنا ہے؟ نہیں ابھی تو پہلے اس اسائنمنٹ میں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو یہ ملا ہوا ہے. جو اسائنمنٹ ساتھ ساتھ دی جا رہی ہیں نا تو آپ نے ان میں جو چیز لکھنے کے لیے دی ہو وہ لکھا کریں. ٹھیک ہے. یہ ساتھ ساتھ پڑھایا اس لیے جا رہا ہے کہ آپ کو اگر کوئی پرابلم ہو کیونکہ یہ بھی تو مضمون یاد کرنے ہیں نا آپ نے اور کیے بھی ہوں گے میرا خیال ہے آپ تک کر چکے ہوں گے تو کہ کم ہو تو وہ دور ہو جائے. ٹھیک ہے. اوکے ٹیچر تھینک یو. اچھا ہبا بطول آپ کو میں انمیوٹ کر رہی ہوں. کس کا موبائل ہے اور یہ کس کا موبائل ہے؟ ہبا بطول. کوئی بات نہیں. ہبا بطول آپ کو میں انمیوٹ کر رہی ہوں. میرب کا تو ہو گیا ہے. ہبا بطول. جی بیٹا اونچی بولیں بیٹا. جی بیٹا بولیں بیٹا. کوشچن کریں. اتنا ٹائم نہیں ہوتا. آپ پلیز ذرا جلدی سے کوشچن کیا کرو. آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہبا بطول آپ پلیز کوشچن کریں.
آواز نہیں آ رہی بیٹا آپ کی. اچھا علی عمران آپ کو میں انمیوٹ کر رہی ہوں. ہبہ بطول علی کیا ہے نور فاطمہ آپ کو میں انمیوٹ کر رہی ہوں. انمیوٹ کر رہی ہوں. جی بیٹا کوشچن کریں. ہبا آپ کی آواز نہیں آ رہی, انمیوٹ ہوئی ہیں آپ, پلیز کوشچن کریں. نہیں ہو رہا اس کا. ابراہیم آصف آپ کو میں انمیوٹ کر رہا ہوں. ابراہیم آصف. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا. شاید جہاں تک آپ نے دیا ہوا ہے یہ صحیح کہا جاتا ہے, ہاں یہاں تک ہاں آپ پیپر میں دیں گے یہاں تک لکھ ہاں سکتے ہیں نا, ہاں یہاں تک لکھ سکتے ہیں. یہ یاد کرنا ہے. یاد کریں نا بچے, ابھی پیپروں کے لیے جو سلیبس ملا ہے وہ کریں گے, ٹھیک ہے. یہ ویسے یاد کریں, 6th 7th کلاس میں کرنا ہے. نور فاطمہ. ایسے آدھا دے دیا وہ پیپر میں آئے گا آدھا. نور فاطمہ آپ کو میں انمیوٹ کر رہی ہوں. السلام علیکم ٹیچر. وعلیکم السلام. ایکسکیوز می ٹیچر, میں نے آپ سے وہ اسائنمنٹ جو ہے ہماری نیمبو نچوڑ, اس کا نتیجہ مجھے پتا نہیں چل رہا, تو آپ مجھے بتا دیں گے اس کا نتیجہ کیا ہے. کہ مفت خوری ایک شرم کی بات ہے, یہ والا ہے نتیجہ. اوکے ٹیچر تھینک یو, بس یہی پوچھنا تھا. اچھا طلحہ محمود آپ کو میں انمیوٹ کر رہی ہوں. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. مس اس مضمون میں جو شعر ہے وہ ہم مارکر سے لکھ سکتے ہیں؟ ہاں جی, تو ابھی آپ کو میں نے کیا بتایا ہے کہ مارکر کا یوز کریں. ہائی لائٹ نہیں کیا آپ نے؟ ہائی جی لائٹ. مس کیا. ہاں تو بس. نور بٹ آپ کو میں انمیوٹ کر رہی ہوں. نور بٹ 2 4 5 6. نور بٹ میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. ہیلو ٹیچر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم ٹیچر. وعلیکم السلام. ٹیچر جانا جاتا ہے وہاں تک ہم نے کرنا ہے. جی جانا جاتا ہے نہیں, یہاں تک بھی کر سکتے ہیں. جیسے یہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے, پیج نمبر سیکنڈ پیج کا 40 میرا خیال ہے 2 پیج ہے, اس کا صحیح تک بھی کر سکتے ہیں. اگر جو اچھے بچے ہیں وہ پورا بھی کر سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ نہ کریں, لیکن دوسرے بچے جو ہیں صحیح تک لازمی کریں, ٹھیک ہے. ہیلو ٹیچر. جی بیٹا. ٹیچر میں نے پوچھنا تھا کہ جو 47 پیج ہے جی سیکنڈ پیراگراف ہے, اس میں جو زمزم کا پانی جس گھر سے پیا جائے اس کے لیے مفید ہے, وہ ٹیچر سینٹر میں لکھنا ہے؟ لائن میں ہی لکھ دیں, ٹھیک ہے, جیسے بھی آپ لکھیں گے, ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اللہ حافظ بچوں, اب ٹائم آپ کا ختم ہو چکا ہے.